عزیزان محترم، آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا 9ویں 10ویں محرم الحرام کو قبرستانوں میں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے۔ میت حضرات کے رشتہ دار جوق در جوق قبرستانوں کی طرف آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس بات پر غور کیا ہے؟ پورے سال رشتہ دار لوگ اپنے فوت شدگان کی قبروں پر نہیں آتے، لیکن 9ویں 10ویں محرم کو کثرت سے مسلمان اپنے فوت شدگان کی قبروں پر آتے ہیں، اور 9ویں 10ویں محرم کو قبرستان کھچا کھچ لوگوں سے بھر جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ 9ویں 10ویں محرم میں لوگوں کو شہدائے کربلا اور امام حسین کی جب یاد آتی ہے تو ساتھ ہی اپنے فوت شدگان کی یاد بھی آ جاتی ہے، اور وہ پھر قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں کچھ اہم ترین معلومات دی جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ قبر پر پانی چھڑکنے سے فوت شدہ کو فائدہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، قبر پر پانی چھڑکنے سے نہ تو قبر والے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ پانی ڈالنے والے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ ہاں، سنت سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب مردے کو دفن کیا جائے اس وقت قبر کی مٹی کو بٹھانے کے لیے پانی چھڑکنا وہ سنت سے ثابت ہے، لیکن پھر مہینے بعد آ کر یا سال بعد آ کر جو پانی چھڑکتے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھانی ہے کہ قبروں پر مٹی ڈالی جاتی ہے، بالخصوص 9ویں 10ویں محرم کو لوگ کثرت سے آتے ہیں اور اپنے فوت شدہ کی قبر پر خوب مٹی ڈالتے ہیں۔ تو حدیثوں سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ مٹی پر قبر پر اتنی مٹی ڈال سکتے ہیں کہ اونٹ کے کوہان تک بلندی ہو جائے۔ اونٹ کے کوہان سے زیادہ بلندی تک مٹی ڈالنا یہ مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اب یہ میرے سامنے یہ قبر ہے، یہ جو ہے یہ اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے اس کی بلندی زیادہ سے زیادہ 1.5 بالشت ہو سکتی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ 1.5 بالشت سے کم ہی اونٹ کے کوہان کی بلندی ہوتی ہے، لہٰذا جب بھی آپ مٹی ڈالیں تو قبر پر مٹی جو ہے وہ 1.5 بالشت سے کم ہی ہو، اس سے بالکل زیادہ نہ ہو، ورنہ ناپسندیدہ اور مکروہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ قبر پر مٹی ڈالی گئی ہے تو یہ جو ہے یہ 1 بالشت ہو گیا، یہ 2 بالشت ہو گیا، اور 2 بالشت سے تقریباً آگے کوئی 3 انگلیاں مزید زیادہ ہے۔ تو اتنی مٹی ڈالنا کہ قبر جو ہے وہ 1.5 بالشت سے بھی زیادہ اونچی ہو جائے، یہ شریعت میں ناپسندیدہ اور مکروہ ہے۔ تو فقہا نے تو یہ لکھا ہے کہ 1 بالشت سے کچھ زیادہ ہو، اس سے مزید زیادہ نہ ہو۔ آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ زیادہ سے زیادہ 1.5 بالشت تک آپ قبر کو مٹی سے اونچی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ یہ ناپسندیدہ ہے۔ اس سے نہ تو میت کو کوئی فائدہ ہوگا اور نہ قبر پر مٹی ڈالنے والے کو کوئی فائدہ ہوگا۔ تو قبریں شریعت میں پسند یہ ہے کہ قبر کو کچی رکھا جائے۔ یہ تیسری بات میں سمجھا رہا ہوں کہ قبر کو کچی رکھنا یہ صحابہ سے ثابت ہے، یہ اسلام میں مطلوب ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں قبریں جو ہیں ایسی جو ہے مزین کی گئی ہیں، ایسی آراستہ کی گئی ہیں کہ وہ جو قبر بنانے کا جو مقصد ہے وہ ہے عبرت حاصل کرنا۔ اسلام میں نہ تو آپ مردے کو جلا سکتے ہیں، نہ آپ سمندر میں ڈال سکتے ہیں، نہ کوئی اور طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اسلام میں مردے کو دفن کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے زندہ لوگوں کا قبر سے عبرت حاصل کرنا۔ تو عبرت تب حاصل ہوگی جب ہم قبر کو کچی رکھیں گے۔ جیسے یہ قبر ہے میرے سامنے ہے، کچی ہے، یہ آپ دیکھ لیں، اس کی بھی کافی بلندی ہے۔
تو قبر کو کچی اور سادہ رکھا جائے، اس سے پھر جو زندہ لوگ آتے ہیں ان کو قبرستان سے عبرت ملتی ہے، عبرت حاصل ہوتی ہے۔ آج کل جب ہم قبرستان آتے ہیں تو ہمیں عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قبروں کو انتہائی مزین بنایا گیا ہوتا ہے، انتہائی پرکشش، انتہائی نقش نگاری کی گئی ہوتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے قبریں نظر آ رہی ہیں، تو قبر کو کچی رکھنا یہ ثواب ہے، اس میں میت کا بھی فائدہ ہے، اس میں میت کے رشتہ داروں کا بھی فائدہ ہے کہ قبر کو کچی رکھا جائے۔